بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں ناصر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصر وائس چینل۔ محترم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اعزار رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا، اور وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ سب سے پہلا عذاب تھا طوفان کا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں میں برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ دوستو، اس کے بعد عذاب ٹڈیوں کا آیا۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں، جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ کیا آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیان و طغیان میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ دوستو، اس سرکشی کے بعد ان پر گھن کا عذاب آیا۔ غرض 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ گھن تھا۔
غرض 1 ماہ بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گئی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ کی بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھوؤں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر ان کے چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں جچکرو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ بھر میں اس قہر آسمانی اور بلاؤ ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد و بچن دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی، اور یہ عذاب بھی دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹتے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ دوستو، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا، اور فرعون کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، اور آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے، اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متابعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی
दुनिया इन अहद शिकनों और मरदूदों से पाक व साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रुए ज़मीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया था। दोस्तों, कुरान मजीद ने इन मज़कूर बाला 5 अज़ाबों की तस्वीर कशी इन अल्फाज में फरमाई है, तो भेजा हमने तूफान और टिड्डी और घिन और मेंढक और खून जुदा जुदा निशानियाँ, तो इन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब इन पर अजाब पड़ता तो वो कहते, तो भेजा हमने तूफान और टिड्डी और घिन, तो भेजा हमने तूफान और टिड्डी और घुन और मेंढक और खून जुदा जुदा निशानियाँ, तो इन्होंने तकब्बुर किया और वो फिरौनी मुजरम कौम थी। तो भेजा हमने तूफान और टिड्डी और घुन और मेंढक और खून जुदा जुदा निशानियाँ, तो इन्होंने तकब्बर किया और वो मुजरम कौम थी। जो अजाब इन पर पड़ता तो वो कहते, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम ज़रूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए, जिस मुद्दत तक इन्हें पहुंचना है, जब भी वो फिर जाए तो हम इनसे इनका बदला लिया तो इनको दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुठलाते और उनसे गफलत बरतते थे। इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि अहद शिकनी और अल्लाह के नबियों के तकज़ीब व तौहीन कितना बड़ा और हौलनाक जुर्म अजीम है कि इसकी वजह से फ़िरौनियों पर बार बार अज़ाब इलाही किस्म किस्म की सूरतों में उतरा, यहाँ तक कि आखिर में वो दरिया में गर्क करके दुनिया से फना कर दिए गए। लिहाजा हर मुसलमान को अहद शिकनी और सरकशी और गुनाहों से बचते रहना लाजम है कि कहीं बदअमालियों की नहूसत से हम पर भी कहर इलाही कि कहीं बदअमालियों की नहूसतों से हम पर भी कहर इलाही इज़ाब की सूरत में ना उतर पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र तहम्मुल और उनकी रफ़ीक़ल क़ल्बी बिलाशुबा इंतहा को पहुंची हुई थी कि बार बार अहद शिकनी करने वाले अपने दुश्मनों की आह व फ़ग़ां पर रहम खाकर उनके अज़ाब को दफ़ा करने की दुआ फरमाते रहे। और उनसे मालूम हुआ कि कौम के हादी और उनके पेशवा के लिए सब्र तहम्मुल और अफ़्व दरगज़र की खसलत इंतहाई ज़रूरी है। उलमा इकराम को जो हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के नाइबीन हैं, उनके लिए बेहद लाज़म ज़रूरी है कि वो अपने मुखालिफिन और बदख्वाहों से इंतकाम का जज्बा ना रखें, बल्कि सब्र तहम्मुल करके अपने मुजरमों को बार बार माफ़ करते रहें। ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सुन्नत भी है और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये एक बड़ा ही ख़ास और ख़ुसूसी तर्ज़ इम्तियाज़ है कि आपने कभी भी अपनी ज़ात के लिए अपने दुश्मनों से कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा उनको माफ़ फरमा दिया करते थे। और आपकी मुक़द्दस तालीम का बहुत ही ताबनाक और दरख़शां इरशाद है कि यानी तुमसे जो ताल्लुक़ काटे तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, और जो तुमसे जुल्म करे उसको माफ़ कर दो, और जो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाक़या। उम्मीद है इससे आपको एक अच्छा सबक सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।